بلند فرمائے. اور حتیٰ کہ صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ جہاد کرنے والوں کا بڑا مرتبہ ہے، آپ نے بیان فرمایا، اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، تو کیا ذکر کرنے والوں کا مرتبہ ان سے بلند ہوگا؟ اللہ، آپ نے فرمایا یہاں تک کہ تلواریں تمہاری ٹوٹ جائیں جہاد کرتے کرتے اور خون میں رنگ جائیں تمہاری تلواریں، اس سے بھی زیادہ ذکر کرنے والوں کا زیادہ ثواب ہوگا. اللہ ذکر کا کتنی اہمیت ہے کہ دن انسان ذکر کے اندر سب آ جاتا ہے، نماز بھی آ جاتی ہے، تلاوت قرآن بھی آتی ہے، استغفار بھی آ جاتے ہیں، درود شریف بھی آ جاتے ہیں، اور دیگر وظائف بھی آ جاتے ہیں. انسان اللہ کی یاد میں مستغرق ہے. آنے جانے کا جو دعائیں ہیں، مسجد میں داخل ہو تو کیا پڑھو، گھر میں داخل ہو تو کیا پڑھو، باہر نکلو تو کیا پڑھو، یہ سب اللہ کے ذکر میں شامل ہے. تو انسان اللہ کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو شامل کرے تو اس کی اتنی فضیلت ہے کہ جہاد سے بھی زیادہ حضور نے اس کی فضیلت بیان فرمائی. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ہمارے محبوب کی صداقت کی دلیل کیا ہے کہ ہم نے ان کو امیوں میں بھیجا ہے، اور امی ہونے کے باوجود، امی اسے کہتے ہیں جس نے کسی سے نہیں پڑھا، آج تک کوئی مکتب میں نہیں گیا اور کسی استاد کے سامنے زانو قلم طے نہ کیا، اس کے باوجود قرآن پڑھ رہا ہے اور دنیا کو پڑھا رہا ہے وہ قرآن. اور قرآن بھی وہ کہ جس کے اندر تمام کائنات کے علوم موجود ہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آج سائنس جن چیزوں کو دریافت کر رہی ہے وہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا. تو کتنی عظیم کتاب ہے جس کے اندر ساری کائنات کے علوم موجود ہیں، اور وہ ایک ایسا شخص بیان کر رہا ہے جس نے آج تک کسی مدرسے کے اندر نہیں پڑھا، اور پھر وہ پڑھ نہیں رہا بلکہ دنیا کو پڑھا رہا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو کیا نام ہے دین سکھا رہا ہے اور علم سکھا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دلیل ہے ہمارے محبوب کی حقانیت. اس کے بعد فرمایا کہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو راہ عطا کر دیتے ہیں. اور اسے دونوں مجاہدے مراد ہیں، ظاہری جہاد بھی مراد ہے اور روحانی جہاد بھی مراد ہے. جہاد اصغر بھی مراد ہے، جہاد اکبر بھی مراد ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مت ڈرو. پھر دیکھو اللہ کیسی راہیں نکالتا ہے. یہ مت ڈرو کہ فلاں کتنا طاقتور ہے، ہندوستان کتنا طاقتور ہے اور کافر کتنے طاقتور ہیں. جہاد کرو، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اس کے اندر. اور یہ مجاہدے سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ تمہاری راہیں پیدا کرے گا اور آسانیاں پیدا فرما دے گا تمہارے لیے. انشاءاللہ تمہیں کامیابیاں عطا کرے گا، روحانی درجے تمہارے کھلتے چلے جائیں گے اگر تم نے نفس سے اپنے جہاد کیا تھا. سورہ روم شروع ہو رہی ہے جس کے اندر فرمایا گیا کہ روم، ابھی تو مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ روم غالب آ جائے، کیونکہ روم کے اندر لوگ جو تھے وہ اہل کتاب تھے. تو مسلمانوں کو انس تھا کہ جیسے بھی ہوں وہ کم سے کم کافر تو نہیں ہے، کم سے کم مشرک تو نہیں ہے. جبکہ کسرا جو تھے وہ کیا نام ہے آتش پرست تھے، وہ آگ کو پوجا کرتے تھے. تو مسلمانوں کی خواہش تھی کہ کسی طرح روم غالب آ جائے، لیکن جب جنگ ہوئی تو روم جو تھا وہ مغلوب ہو گیا اور کسرا جو تھا وہ غالب آ گیا، ایران جو تھا وہ غالب آ گیا. تو بڑا افسوس ہوا مسلمانوں کو. تو اللہ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ ابھی تو مغلوب ہو گیا روم، لیکن عنقریب ایک وقت آئے گا کہ روم جو ہے وہ غالب آ جائے گا کسرا کے اوپر. جبکہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو کافروں نے مذاق اڑایا کہ روم کہاں غالب آئے گا، وہ تو تباہ ہو گیا ہے اور وہ تو برباد ہو گیا ہے، اور اتنی بڑی طاقت کے مقابلے کے اندر روم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ غالب آ جائے. لیکن اللہ کی بات تھی، یہ کوئی عام آدمی کی بات نہیں تھی، یہ قرآن کی آیت تھی. چنانچہ 9 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ کسرا کو فتح عطا فرمائی اور روم پر وہ غالب آ گیا، اور روم غالب آ گیا. روم جو تھا وہ کسرا پر غالب آ گیا. اللہ تعالیٰ کی جو پیشین گوئی قرآن میں اللہ نے فرمائی تھی وہ سچ ثابت تھا کہ جو دین پر استقامت رکھتے ہیں اللہ ان کو استقامت کے ساتھ غلبہ عطا فرماتا ہے. اب آپ دیکھیے نا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ طالبان جو ہیں ان کے مقابلے میں امریکہ جو ہے وہ ذریعہ رسوا پہ نکلے گا. یہ زمانہ تھا لوگ کہتے ہیں صاحب طالبان کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کا کیا نام ہے امریکہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے. آج وہی سپر پاور ذلیل ہو کے نکل رہی ہے وہاں سے، افغانستان سے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ 2 گروہ ہیں، ایک حزب الشیطان، ایک حزب الرحمان. جو رحمان کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ رحمان کا گروہ کہلاتا ہے، اور جو شیطان کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ شیطان کا گروہ کہلاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور ان کے لیے ہم نے قیامت کے لیے فیصلہ کیا ہوا ہے، دوزخ تیار ہے. اور جو ہمارے ماننے والے اطاعت کرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. پھر توحید کے متعدد دلائل دیے گئے ہیں. آسمانوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، کس طرح سبزیاں نکل رہی ہیں، کس طرح پھل پیدا ہو رہے ہیں، اور
ضد سے ایک ضد کو پیدا کرنا یہ کمال ہے، یعنی مردے سے زندہ نکالنا، زندے سے مردہ نکالنا. یہ مردہ چیز ہے، ایک پانی کی بوند ہے، ایک نطفہ، اس سے ایک انسان کو بنا دینا، پیدا کر دینا. تو یہ اللہ فرماتا ہے. مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغی نکال دینا، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے. دن اور رات پیدا کی ہے، رات تمہاری نیند کے لیے پیدا کی ہے، تمہاری سکون کے لیے پیدا کی ہے. کس طرح تمہیں سکون ملتا ہے. ہم نے ہر شخص کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے، یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اگر آپ اسے کوئی، حضور نے فرمایا نا، ابواہ یحودانہ و ینصرانہ، پھر ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. اگر ماں باپ اس کو کچھ نہ پڑھائیں، خالی اس کو چھوڑ دیں اپنے دین فطرت پر، تو وہ یقیناً اسلام پر رہے گا، کیونکہ دین فطرت ہے. یہ اسلام جو دین فطرت ہے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ نماز پڑھو. ٹھیک، کتنا سخت حکم ہے. ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. اللہ اکبر. یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو شخص نماز نہ پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا. یعنی اللہ نے فرمایا نماز پڑھو اور شرک کرنے والے میں مت ہو، کافروں مت ہو جاؤ. یعنی اس میں اشارہ ہے کہ جو نماز پڑھنے والے اور نہ نماز پڑھنے والوں میں یہی فرق ہے کہ وہ کیا نام ہے، وہ کفر کا فرق. کافر ہوگا وہ نہیں پڑھے گا نماز، جو مشرک ہوگا وہ نماز نہیں پڑھے گا. تم مسلمانوں کی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ بڑا سخت الفاظ ہے. یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں جو نماز نہیں پڑھتے کہ وہ کہیں کافروں کے گروہ میں شامل تو نہیں ہے. آگے فرمایا کہ بر اور بحر کے اندر، خشکی اور تری کے اندر فساد پھیل گیا ہے. اور یہ فساد کیوں پھیلا ہے؟ لما کسبت ایدیکم، یہ تمہاری ہاتھ کی وجہ سے پھیلا ہے، تمہاری اپنی کمائی کی وجہ سے ہوا ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے. یعنی جو فساد سے مراد یہ ہے، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں جناب سیلاب آ رہے ہیں، کہیں طوفان آ رہے ہیں، کہیں جناب آپس میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے. یہ جو مصائب آ رہے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، مشکلات آتی ہیں اور تکالیف و مصیبتیں جو آتی ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آ رہے ہیں. اگر تم ایک عمل کرتے، اللہ کا کہنا مانتے، اطاعت و فرمان برداری کرتے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمہاری خوشحالی پیدا کرتا، تمہاری آسانیاں پیدا فرماتا. یہ جو عذاب کی صورتیں، مختلف قسم کی صورتیں عذاب کی، ان سے تمہیں نجات مل جاتی. پاکستان کے اندر کیسی مصیبت آ رہی ہے اور کس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے اور کس طرح، یہ سب ہماری نام اعمال کا نتیجہ، سب ہمارے اعمال کا نتیجہ. اس کے بعد فرمایا گیا کہ حضرت سورہ لقمان کے مشرکین نے پوچھا تھا حضور سے، کیونکہ پرانی کتابوں میں لقمان کا ذکر آیا تھا، تو انہوں نے کہا اگر یہ سچے نبی ہیں تو بتائیں گے یہ لقمان کون ہے. تو پوچھا بتائیے لقمان کون ہے، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی اور تفصیل انہیں بتائی گئی. اور حضور نے فرما دیا ان کو کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ بھانجے تھے، حضرت لقمان علیہ السلام، اور 1000 سال اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی تھی. 1000 سال کی ان کی عمر تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کی دور تک یہ زندہ رہے اور ان سے انہوں نے اکتساب فیض کیا اور ان سے دین حاصل کیا. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ لقمان جو ہے وہ صرف حکمت والے تھے، کوئی مدبر تھے، بہت مسلح تھے اور حکیم تھے. وہ ان کو حکیم رحمت کہتے ہیں، یا وہ نبی بھی تھے. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ نہیں، وہ نبی نہیں تھے، صرف حکیم تھے. ان کا قول اللہ نے نقل کیا ہے، حکمت کی انہوں نے باتیں کی ہیں، پچھلی کتابوں میں بھی آئی ہیں. تو قرآن میں بھی اللہ نے ان کی بات نقل کی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو نصیحت کی اپنے بیٹے کو کہ سب سے اہم چیز شرک ہے، شرک کبھی نہ کرنا. اس سے انسان دنیا و آخرت دونوں میں تباہ ہوتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. یہ شرک جو ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک. زیادہ شرک نہ کرنا. اس کے بعد نصیحت کی انہوں نے کہ والدین کا احترام کرنا، والدین کا ادب کرنا. اور دیکھو کس طرح انہوں نے کیا نام ہے اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہے بچے کو اور کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں. پھر پالا ہے، پیدا ہونے کے بعد کتنی مسائل اٹھائے ہیں. تو اب بڑے ہو کر ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا کہنا مانو. ان کا تم حق ادا نہیں کر سکتے. اس کے بعد فرمایا کہ کہا کہ تم اگر ایک ذرہ رائی کا دانہ برابر بھی ہو نا تو وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں. اللہ رائی کا دانہ کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا. کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ کرے گا وہ بھی اس کی جزا ملے گی اس کو، اللہ اس کو دیکھ رہا. اور فرمایا گیا کہ یہ جو آیت ہے وَإِن تَكُن مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ وَفِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. یہ آیت جو ہے
یہ اگر جس گھر سے کوئی شخص چلا جائے اور کوئی مغوی ہو، کسی کو اغوا کر لیا ہو، کوئی غائب ہو گیا ہو، تو یہ لکھ کے صحن کے اندر لٹکا دو، انشاءاللہ وہ آدمی واپس آ جائے گا نہیں تک مسقال حبۃ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی رائے کے برابر بھی چیز ہے خواہ وہ زمین کے آسمان میں کہیں بھی ہو، یاد بہتر اللہ اس کو لے آئے گا واپس۔ اس آیت کا یہ معنی۔ اس کے بعد آج کل مسنگ پرسن کا بڑا مسئلہ ہے، یہ آیت لکھ کے لگا دو، انشاءاللہ وہ واپس آ جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد نماز کی پابندی کا حضرت لقمان نے حکم دیا، اپنے بچوں کو فرمایا دیکھو نماز کی پابندی کرنا، امر بالمعروف کرتے رہنا، لوگوں کو نصیحت کرتے رہو کہ اچھا کام کرو، تمہارے دوست ہیں، احباب ہیں، گھر والے ہیں، رشتے دار ہیں، بال بچے ہیں، ان کو سب کو نیکیوں کی تعلیم دو، ان کو سب کو اچھی باتوں کی تعلیم دو، اچھے اخلاق کی تعلیم دو۔ اگر تم دیکھ رہے اپنے ساتھیوں کے اندر کہ کوئی برے کام کر رہا ہے، اس کو روکو۔ کوئی شراب پی رہا ہے تمہارے دفتر کے اندر تمہارا ساتھی، اس کو منع کرو کہ یہ کیوں اپنی صحت بھی خراب کر رہے ہو، اپنی عاقبت بھی خراب کر رہے ہو، اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہو، لیکن محبت سے پیار سے اس کو سمجھاؤ۔ صبر کی تلقین کی حضرت لقمان نے کہ صبر، اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت بھیجے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ الفل بکنا شروع کر دے آدمی اور اپنی عاقبت بھی خراب کر لے اور کفر تک پہنچ جائے۔ تکبر نہ کرنا، اللہ کو تکبر پسند نہیں، اکڑ کے نہ چلو، زمین پہ چلنا ہو تو جھک کے چلو، اللہ کو تکبر والا انداز پسند نہیں۔ پھر یہ نصیحت کی کہ آواز پست رکھو، حضرت لقمان نے ایک نصیحت یہ بھی کی کہ آواز پست رکھو، جب بات کرنی ہے تو آہستہ بات کیا کرو، یہ جو چیخ چیخ کے بات کرتے ہیں یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ گدھے کی آواز ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، چیخ کے بات کرنا چاہتا، آواز پست رکھو جب کسی سے گفتگو کرو تو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے علم کی باتیں اگر کوئی لکھنا شروع کرے اور اس کے لیے پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے اور سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا علم جو بے حد و ثابت لامتناہی علم ہے اللہ تعالیٰ۔ اب بتائیے اتنا لامتناہی علم ہے اللہ کا، اگر ہم حضور کے لیے ثابت کر دیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے حضور کو قیامت تک علم عطا کر دیا، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں صاحب تم نے تو اللہ کے برابر کر دیا۔ ارے اتنا محدود علم حضور کا ہم ثابت کر رہے ہیں، اس میں کہاں اللہ کی برابری ثابت ہو سکتی ہے؟ اللہ کا تو اتنا بے حد و حساب علم ہے کہ پوری روح زمین میں جتنے سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا دیا جائے اور جتنے درخت ان کو قلم بنا دیا جائے، تب بھی اللہ کے علم کو وہ نہیں بیان کر سکتے اور نہیں لکھ سکتے کہ کتنا اللہ کا علم ہے، بے حد و حساب اللہ کا۔ لہٰذا اگر ہم اللہ کے محبوب کے لیے علم ثابت کر دیں کہ اللہ کے لیے محبوب کا جو ہے وہ صرف قیامت تک ہے، تو یہ تو محدود علم ہے اور وہ اللہ کا لامحدود علم ہے، کوئی برابری نہیں ہوتی اس کے۔ 5 چیزوں کا آگے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے خاص علموں میں سے 5 چیزوں کا علم ہے۔ قیامت کب آنے والی ہے اور پیٹ میں کیا ہے اور کل کیا ہونے والا ہے، یہ موت کہاں واقع ہوگی، کب مرے گا آدمی۔ اللہ مطلب یہ 5 چیزیں خاص ہیں ہمارے علم۔ اب خاص علم کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کسی کو دیتا بھی نہیں وہ خاص علم، یہ کہاں سے آ گیا اس کے اندر کہ اللہ دیتا بھی نہیں کسی کو؟ وما هو علی الغیب بضنین، اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے دینے کے اوپر، خاص اس کا علم ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا من ارتضی من رسول لا یظہر علی غیبہ احد، خود اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ جو میرا خاص علم ہے میں خاص لوگوں کو دیتا ہوں، آپ لوگوں کو نہیں دیتا ہوں۔ خود اللہ فرماتا ہے کہ میں یہ عام لوگوں کو یہ علم عطا نہیں کرتا، علم غیب، الا من ارتضی من رسول، جو میرے چنے ہوئے اور چیزہ میرے رسول ہوتے ہیں ان کو میں خاص علم عطا کرتا ہوں۔ اب یہ کہتے ہیں حضور کو علم ہی نہیں، نہ کل کا پتہ تھا، نہ جناب قیامت کا پتہ تھا، نہ کیا ہونے والا پتہ ہے۔ حالانکہ سینکڑوں احادیث موجود ہیں، حضور جنگ بدر میں گئے تو حضور نے فرمایا ھذا مسوع فلاں، ھذا مسوع فلاں، یہ وہ جگہ ہے یہاں کل فلاں کافر یہاں مر کے گرے گا، اور صحابہ کہتے ہیں دوسرے دن اسی جگہ پر وہ کافر مرا ہوا۔ اتنا وسیع اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا، یہ بھی بتا دیا کل مرے گا وہ آدمی، یہ بھی بتا دیا کون مرے گا، یہ بھی بتا دیا کس جگہ مرے گا اور کہاں وہ گرے گا مر کے۔ اور پھر کہتے ہیں حضور کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم عطا کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ آتی ہے، سجدہ کرنے والے مومنین کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ مجھے وہ پسند ہے جو سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدے میں جا کر اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ جاتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ان کے پہلو جو ہیں وہ بستروں کو لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے مقبول بندے ہماری یاد میں کھڑے ہوئے رہتے ہیں، اپنی نیند قربان کرتے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے، تہجد کی نماز بڑی پسند ہے اور خاص اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے ان لوگوں پر جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اپنی نیند چھوڑ کر، کیونکہ نیند بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔
آج کل تو گولیاں کھاتے ہیں، بڑی مشکل سے نیند آتی ہے، وہ کیسے چھوڑیں گے رات کی نیند؟ لیکن اللہ کو وہ پسند ہے وہ لوگ جو اپنی رات کی نیند چھوڑ کر اور پھر اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے میرے لیے نیند چھوڑ دی، تو ان کو بڑے مرتبے اللہ عطا فرماتا ہے جو تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کے دن، تو قیامت کا دن ہوگا وہ 1000 برس کے برابر ہوگا، دنیا کے 1000 برس کے برابر ایک دن ہوگا۔ اور کسی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن، قیامت کا ایک دن جو ہے 50,000 سال کا۔ اور اس آیت میں آ رہا ہے، یہ جو سورہ لقمان کی آیت ہے، سورہ سجدہ کی آیت ہے، اس میں آ رہا ہے کہ وہ 1000 برس کے برابر ہوگا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف کیفیتیں ہوں گی۔ جو اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کے لیے وہ قیامت کا ایک دن بھی 50,000 برس کے برابر ہوتا ہے۔ جو کم مسلمان ہیں اور کم جنہوں نے نافرمیاں تو کی ہوں گی، لیکن کم اگر نافرمانیاں کی ہوں گی تو ان کے لیے 1000 برس کے برابر وہ دن بن جائے گا۔ اور جو اللہ کے مطیع بندے ہوں گے، فرما بردار بندے ہوں گے، پکے اور سچے مسلمان ہوں گے، حدیث میں آتا ہے ان کے لیے قیامت کے دن ایک نماز کے وقت کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ظہر کی نماز پڑھی، کہیں ابھی تو ختم ہو گئی، یہی کہاں چلی گئی قیامت؟ ہم نے سنا تھا 50,000 سال، وہ پتہ چلا قیامت ختم ہو گئی، ایک نماز کے وقت کے برابر۔ سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ سورہ احزاب کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو یا ایھا النبی کہہ کر، سورہ احزاب میں پڑھی نا، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یا ایھا النبی کہہ کر پکار رہا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جاہلیت کے دور کے اندر کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس پر حرام ہو جاتی تھی ہمیشہ کے لیے۔ تو اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کفارہ۔ ایک صحابی آئے کہ میں نے ایسا کہہ دیا، تو سب کیا حکم ہے؟ تو اس میں آیا کہ نہیں، اسلام کے اندر ایسا کہنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے کہہ دیا ہے تو اس کا تلافی ہو سکتی۔ تلافی یہ کہ غلام ہے تو آزاد کر دو، یا 2 مہینے کے روزے رکھ لو، 60 روزے رکھ لو 2 مہینے کے، یہ 60 مسکینوں کو 2 مہینے کے روزے رکھ لو، یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تو اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن آئندہ ایسے الفاظ استعمال نہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ منہ بولو بیٹے کے احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ بعض لوگ بھی سمجھتے ہیں کسی کو بیٹا بنا لیا کہ بھائی یہ میرا بیٹا ہے، تو کہتے ہیں بس یہ حقیقی بیٹا ہو گیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ بیٹا حقیقی نہیں ہو سکتا، منہ بولا ہی رہتا ہے وہ۔ آپ اس پہ شفقت کریں، محبت کریں، اس کو کھلائیں پلائیں، سب کچھ کریں، اچھی طرح رکھیں، لیکن حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ حقیقی بیٹا کیا مطلب؟ کہ حقیقی بیٹے سے پردہ نہیں ہوتا ہے، اس سے پردہ ہوگا۔ جب یہ بڑا ہو جائے تو گھر میں نہیں آ سکتا یہ، جس سے پردہ کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بچی ہے اس کو بیٹی بنا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں سے شادی نہیں کر سکتے، شادی ہو سکتی ہے اس سے۔ منہ بولا بیٹا، منہ بولی بیٹی جو ہے وہ حقیقی بیٹا بیٹی نہیں ہوتے، حقیقی بیٹا بیٹی کے ان کے اوپر احکام قرآن کہتا ہے نافذ نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ جب شادی کریں تو اس کے اندر بھی حقیقی باپ کا نام لکھنا چاہیے۔ اب آج کل لوگ جو ہے وہ جو منہ بولا باپ ہوتا ہے اس کا نام لکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، سخت ترین حرام ہے ایسا لکھنا۔ اس لیے کہ وہ کسی اور کا بیٹا ہے تو اس کے اصلی بیٹے باپ کا نام لکھو، اس کا بیٹے کا نام نہیں رکھنا چاہیے، باپ کا نقلی باپ کا نام نہیں لکھنا چاہیے جو منہ بولا باپ ہے۔ غزوہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا ہمارا جو محبوب ہے وہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مومن اپنی جان کے اتنے قریب نہیں ہے جتنا ہمارا محبوب ان کی جانوں سے قریب ہے۔ اولا کے معنی اقرب کے بھی آتے ہیں، اولا کے معنی املک کے بھی آتے ہیں، مالک ہونے کے بھی آتے ہیں، تو دونوں معنی، اولا کے معنی افضل کے بھی آتے ہیں۔ اس کے معنی یہ بھی ہے کہ نبی جو ہے وہ تمہاری جانوں سے تمہاری ذاتوں سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، وہ ساری کائنات سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، یہ معنی بھی۔ اور یہ معنی بھی ہوں گے کہ تم اپنی جان کے اتنے مالک نہیں ہو جتنا نبی تمہاری جانوں کے مالک ہے۔ یعنی اگر نبی کو فیصلہ کر دیں کہ تمہارا، جیسے حدیث میں آتا ہے فیصلہ کر دیا تھا کہ تمہاری شادی فلاں سے ہوگی، تو اس کو حق نہیں ہے انکار کر کے، وہ انکار کر کے میں شادی نہیں کروں گا۔ جب نبی نے فیصلہ کر لیا تو وہیں کرنا پڑے گا، جو فیصلہ کرنے ہو تو جس چیز کے لیے اس فیصلے کو ماننا لازمی ہوگا۔ اللہ، غزوہ خندق کا تفصیل بیان ہو رہی ہے اس کے اندر کہ غزوہ خندق 5 ہجری کے اندر ہوا۔ یہود سے معاہدہ کیا تھا حضور نے، اور یہودیوں کو پرانا طریقہ رائے دھوکہ دینے کا، مسلمانوں کو اور نقصان پہنچانے کا، حضور سے معاہدہ ختم کیا اور مشرکین کے ساتھ جا کے مل گئے وہ، اور مل کر پھر انہوں نے تیاری کی
اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کی مدینہ منورہ پر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے مشورہ کیا تمام صحابہ نے. حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ نہیں یہاں مدینہ کے خندقیں کھودی جائیں تاکہ وہ آ نہ سکے اندر مدینہ منورہ کے اندر. چنانچہ پورے قبائل نے مل کر محاصرہ کر لیا مدینہ منورہ کا اور 1 مہینے تک وہ محاصرہ جاری رہا. 1 مہینے تک محاصرہ. لیکن خندق کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ مدینہ کے اندر نہیں گھس سکے, مدینہ کے اندر نہیں آ سکے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے کیسا اللہ مدد فرماتے ہیں مسلمانوں کی. پھر ایک زوردار آندھی چلی اور اتنی زوردار آندھی چلی ہے کہ ان کے اونٹ اور ان کے گھوڑے اور ان کے تمبو سب اڑ گئے جناب. اور وہاں ابو سفیان جو تھا وہ پہلے مسلمان نہیں ہوتا, وہ ان کا کمانڈ کر رہا تھا ان کی فوج کی. تو کہنے لگا یہاں سے بھاگ لو جلدی, ہمارے تو سارے یہ گھوڑے مر گئے ہیں اور 2-3 بچے ہیں, اونٹ یہ بھی مر جائیں گے, اتنی تیز ہوا چل رہی, چلو بھاگو ادھر سے. وہ جناب اونٹوں کو لے کے اپنے گھوڑوں کو لے کے وہاں سے بھاگے سب کے سب اور اپنے بسترے چھوڑ گئے, اپنی جوتیاں چھوڑ گئے سارے. تو سامان بھی مسلمانوں کو بہت ملا اس زمانے میں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کتنا کرم کیا تمہارا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے فتح دے دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے جانے کی. اللہ نے فرمایا نہیں ابھی تو ہم نے حکم نہیں دیا جانے کا, مسلمانوں کو وہ تیاری کریں اور ان کو حملہ کریں ایک اور جگہ پر. واہ کیسے مطیع فرما بردار تھے اللہ کے مسلمان. اللہ ایسا چاہتا ہے ہم بھی ایسے مطیع فرما بردار بن جائیں. ابھی تھکے ہوئے تھے, 1 مہینے کا محاصرہ ختم ہوا تھا, لیکن پھر اللہ کا حکم پھر چل گیا جہاد کے لیے. پھر اللہ نے عظیم فتح عطا فرمائی, مزید فتح عطا فرمائی. تو بہرحال یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے اس میں انسان کو پس پش نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہمیں کیا نقصان ہوگا کیا فائدہ ہوگا. کود پڑے اللہ کے حکم پر, غیب سے اللہ مدد فرماتا ہے اور کامیابی عطا فرماتا ہے. بالخصوص جہاد کے تو بار بار حکم کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ کافروں سے جہاد کرو, یہ ذلت کی موت سے بچ جاؤ گے. تم کتنے روزانہ مر رہے ہیں مسلمان ہر جگہ پر اور کافر مار رہے ہیں ان کو. اور جہاد کرتے تو اس سے کم لوگ شہید ہوتے اور کہیں سے کہیں اللہ عزت عطا فرماتا مسلمانوں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.